سانوں بھی سنن دی طاقت عطا فرمائی۔ ایک ہے ساڈی سماعت، انسان دی سماعت، ایک ہے رب العالمین دی سماعت، رب العالمین دا سننا۔ ساڈا سننا ایسا ہے، اگر ایک انسان گفتگو کر رہا ہے او دے نال کوئی دوسرا بندہ گفتگو کرنا شروع ہو جائے، اسی دوسرے بندے کی گل کو صحیح طرح سمجھ نہیں سکیں گے، مگر میرے رب کا سننا ایسا عالی شان ہے، لامثال ہے کہ دنیا کی تمام مخلوقات انہوں پکارن او بایا وقت سب دی آواز کو سنن تے قادر ہے۔ اے ہے میرے رب کا سننا۔ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات تے یہ ذکر فرمایا کہ میں انسانہ کی گفتگو سننا۔ ایک واقعہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ جس وقت رب العالمین نے حکم فرمایا کہ اے لوگو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ رب العالمین قرض حسنا دیو، اللہ دے راستے اندر خرچ کرو۔ جدو اس آیت مبارکہ کا نزول ہویا تو یہودیہ نے مذاق اڑایا اور کہنے لگے نعوذ باللہ کہ مسلمانہ دا رب نعوذ باللہ فقیر ہو گیا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق سب کہتے رضی اللہ تعالی عنہ اس مجلس سے بولو گزر رہے ہیں اور یہودی عالم اپنے مجمع کے اندر یہ بات کہہ رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اے برداشت نہ ہو سکیا، بڑے ہی تحمل والے، بڑے ہی برداشت والے، مگر رب العالمین نے اے جناب گستاخی کے الفاظ اے جدو سنے آپ فوری گئے اور یہودی عالم دے منہ تے جا کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے او دے منہ تے تھپڑ مارے اور یہودی کہنے لگے کہ ایدہ فوری طور ایکشن نہیں لینا کیونکہ ایدہ دی ایک بہت بڑی جماعت ہے، اسی ایدی شکایت لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بول جانے ہیں، وہ فیصلہ کریں گے۔ جدو یہودی گئے، یہودی عالم گیا اور جا کے کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر نے تیرے یار نے اور تھپڑ مارے تو بلا وجہ مارے۔ سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے نے کہ اللہ کے رسول بلا وجہ نہیں مارے، یہ اللہ کی شان اندر مستحقین تھی، اس وجہ تو مارے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر تیرا تو گواہ ہے ہمیں انہیں یہودی سارے مکر رہے ہیں، یہ سارے یہودی جھوٹ بول رہے ہیں، اور رب العالمین نے گواہی دی تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ رب العالمین نے انہاں دی شان دے اندر قرآن پاریا، اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ پاک نے
سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب جی تواڈے رب نے آسمان دے بیٹھ کے نبی گلاں نوں سن لیا ہے اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ علیم خبیر اسی دنیا دے اندر جیڑیاں وی گلاں کرنے آ گفتگو کرنے آ ساڈا رب ساڈی گفتگو نوں سن رہا ہے ساڈا رب بڑا ہی باخبر ہے او کائنات دے لوگوں رب العالمین نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی اے گواہی قرآن دے اندر قرآن دا نزول فرمایا اللہ پاک نے فرمایا قد سمع اللہ قول الذین قالوا اللہ پاک نے انہاں دے قول سن لیا اللہ پاک آسمان تے بیٹھ کے انہاں دی گفتگو سنن تے قادر نے جدوں کہہ رہے سن ان اللہ فقیر ان اللہ فقیر بے شک انہاں دا رب نعوذ باللہ فقیر ہو گیا ہے وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ او کائنات دے لوگوں میرا رب ساڈے سارے دی گفتگو نوں سننے والا ہے ساڈے ساریاں دی دعاواں نوں سننے والا ہے موسیٰ علیہ السلام دے دور دے اندر اسرائیلی روایتاں دے اندر موجود ہے احادیث دے اندر ایدا تذکرہ موجود نہیں موسیٰ علیہ السلام دے دور دے اندر ایک چرواہا بکریاں چھاڑ دیاں اے جناب بہ کے نا رب نال گلاں کرن لگ پیا اللہ تسی بڑے ہی پیارے ہو اللہ تسی بڑے ہی سونے ہو اللہ تسی میرے کدی لاگے ہو نا تہاڈا جناب مینوں ایڈریس دا پتہ ہوئے تہاڈے گھر دا پتہ ہوئے اے اللہ مینوں تہاڈے گھر دا پتہ ہوئے نا تے میں تہاڈے کول جا کے جناب تہاڈی کنگھی کر رب نال گلاں کردا پیا اللہ جی میں تہاڈی کنگھی کراں اے جناب کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں تہانوں جناب صاف ستھرا کر دیاں تہانوں صبح شام کھانا پیش کراں رب نال بڑیاں میٹھیاں گلاں کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے اور انہی ساری گفتگو سن لے تے آپ فرماتے نے او اللہ دے بندے انہاں چیزاں دی اے جناب دودھ دی اے جناب بال بکھر ہوئے انہوں سوارن دی رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں ہے جی گفتگو کیوں کر رہے ہیں اے جناب گلاں کر دیا نا اے بندہ بڑا ہی پریشان ہو گیا جنگل وال نکل گیا اللہ پاک نے وحی کیتی کہ اے موسیٰ جی اے میرا بندہ میرے نال بڑیاں میٹھیاں گلاں کر رہا سی میرے نال بڑیاں پیاریاں گلاں کر رہا سی اپنی گفتگو دے اندر مست میرے نال گلاں کر رہا سی اے میرا دوست ہے تسی اے کی کیتا میرے تو دور کر دیتا ہے انہوں ناراض کر دیتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہوں لبیا تو کائنات جو لوگوں اسی جیڑی بھی زبان دے اندر اپنے رب نو پکاریے ساڈا رب اس زبان کو سمجھ دینے اس آواز کو سن دینے اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ علیم خبیر اللہ پاک دے علم دے بارے اندر قرآن و سنت دے اندر جناب پیش کرا گا اللہ پاک کا قرآن کہہ رہے ہیں اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء اللہ پاک کا قرآن کہہ رہے ہیں اور کائنات دے لوگوں ذرا غم کرنا اس دنیا دے اندر
انہاں زمیناں دے اندر انہاں آسماناں دے اندر کوئی شے بھی چھپی نہیں ہو سکتی، کوئی شے بھی مخفی نہیں ہو سکتی۔ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، نہ زمیناں دے اندر چھپی ہو سکتی ہے نہ جناب آسماناں دے اندر چھپی ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک دا علم کی ہے، اور سنو ذرا غور کرنا، اللہ پاک نے فرمایا اے جڑیاں تواڈیاں اکھاں نے، اللہ پاک فرما رہے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں اے کائنات دے لوگو یعلم خائنۃ الاعین، اللہ پاک فرما رہے ہیں میں تواڈیاں اکھاں دی خیانت نوں بھی جاننا وا۔ اے تواڈیاں اکھاں دی جڑی خیانت نے کدھر کدھر جا رہی ہیں، اے جناب خیانت کر رہی نے، اگر خیانت کر رہی نے یعلم خائنۃ الاعین، میں تواڈیاں اکھاں دی خیانت نوں جاننا وا، وما تخفی الصدور، اور تواڈے سینے دے اندر اے جڑیاں چھپیاں گلاں نے تواڈے سینے دے اندر اے چھپے راز میں جاننا وا۔ اور میں جناب آیت الکرسی پڑھ لگا وا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک نے فرمایا ابی بن کعب کیا تمہیں پتہ ہے کہ اس قرآن دے اندر، اس قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کیا کوئی بڑی آیت ہے، کیا کوئی آیت بہت بڑی عظیم آیت ہے؟ حضرت ابی بن کعب جڑے سید القرآن نے، بڑے بڑے قاریاں کے استاد نے، حضرت ابی بن کعب فوری طور بولے کیا لگے اللہ کے رسول وہ آیت اللہ لا الہ، آیت الکرسی کے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ اے آیت الکرسی جڑی سی ہر نماز تو بعد پڑھنے ہیں، جدوں یہ جواب دیتا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اے میرے سینے پہ زور دی ہاتھ مارا، تو میرے سوال کا جواب نہیں دیتا۔ اے ابی بن کعب یہ وہی آیت الکرسی ہے، نبی پاک نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جڑا بندہ فرض نماز تو بعد انہوں پڑھتا ہے اگر انہوں موت آ جائے، نبی پاک نے فرمایا سیدھا جنت کے اندر جائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، فرمایا اگر وہ فوت ہو جائے سیدھا جنت کے اندر جائے گا۔ اللہ اللہ اور سنو ذرا غور کرنا، علماء نے یہ اندر رب العالمین کی 10 صفات کو بیان کیتا ہے، اور سنو ذرا غور کرنا، اللہ پاک نے فرمایا اللہ لا الہ اللہ لا الہ، اللہ اوے جدا کوئی شریک نہیں، لا الہ الا هو الحی القیوم، الحی رب العالمین دی صفات الحی القیوم، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، ہمیشہ تو ہے، ہمیشہ تو ہے کہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز فنا ہو جائے گی مگر تہاڈا رب جڑا الحی ہمیشہ تو ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، القیوم۔ دوسرے نمبر پہ علماء نے لکھے آئے رب العالمین دی صفات آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں، اللہ لا الہ
الا هو الحی، ہمیشہ رہنے والا، ہمیشہ رہنے والا، الحی القیوم، قیوم قائم، قائم رکھنے والا، قائم رکھنے والا، اس کائنات نو برابر قائم رکھنے والا، القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ اور میرے رب دی صفات کی نے، اور انسان ہوئے جڑا جناب دن پر کام کرے، رات نو نیند آ جاندی ہے، جناب بستر تے پتہ ہی نہیں کتنے پیا، اور میرے رب دی صفات کی نے، لا تأخذه سنة ولا نوم، میرے رب دی صفات کی نے کہ میرے رب نو نہ نیند آندی ہے تے نہ اونگ آندی ہے۔ نیند تو پہلے نا انسان کو اونگ آیا کرتی ہے، پہلے اونگ آتی ہے، بندہ تھوڑا جا بیدار ہوتا ہے، پھر جناب نیند دی طرف چلا جاتا ہے۔ وہ کائنات دے لوگوں میرا رب ہوئے لا تأخذه سنة ولا نوم، میرے رب نو نہ جناب نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اور جناب چوتھے نمبر تے اللہ پاک ہے وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اس زمین و آسمان دے اندر جو کچھ بھی ہے رب العالمین دائیے، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، مَنْ ذَا الَّذِي پنجویں صفات، مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، رب العالمین فرما رہے ہیں کون ہے جڑا اولی اجازت تو بغیر سفارش کر سکے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، مگر جنہوں میرا رب اجازت دے ولا یحیطون بشیء من علمہ، اللہ رب العالمین کا علم بہت وسیع ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، رب العالمین کا علم احاطہ کیے ہوئے ہیں، مگر وہ جنوں چاہتا ہے تھوڑا جہ عطا کر دیتا ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ اٹھویں صفات وسع کرسیہ السماوات والارض، اس اندر رب العالمین اپنی کرسی دا ذکر کر رہے ہیں۔ رب العالمین کی کرسی اتنی بڑی ہے، رب العالمین کا عرش اتنا بڑا ہے، اللہ پاک نے فرمایا حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ رب العالمین کا عرش بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، رب العالمین دی کرسی اتنی بڑی ہے۔ اور حدیث اندروں بیان کرا امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب العالمین کی کرسی اتنی بڑی ہے، رب العالمین کا عرش اتنا بڑا ہے، اس ساتوں زمینوں، ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان اس عرش دے مقابلے اندر، اس عرش دے مقابلے اندر، رب العالمین کی کرسی دے مقابلے دے اندر اس ستے زمینوں، اس ستے آسمان اس طرح ہے کہ جویں ایک کھلے فضا دے اندر، کھلے میدان دے اندر ایک چھلا پیا ہوئے، جویں ایک جناب انگوٹھی پئی ہوئے نا، اس قدر چھوٹی ہے اس ستے زمینوں، اس ساتوں آسمان اللہ دے عرش دے مقابلے اندر بہت حقیر نے، بہت چھوٹیاں نے۔ وسع کرسی السماوات والارض، رب العالمین کی کرسی بہت وسیع ہے۔ اللہ اکبر۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر دے جا رہے ہیں،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیتا کہ اے میرے صحابہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ اس زمین تو لے کے آسمان تک کتنا فاصلہ ہے، کتنا فاصلہ ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہی جان دینے، یا رب العالمین جان دینے، یا رب العالمین جان دینے، اللہ کے رسول جان دینے کہ اس زمین تو لے کے آسمان تک کتنا فاصلہ ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ زمین تو لے کے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے۔ اللہ اکبر، زمین تو لے کے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے۔ پھر جناب پہلا آسمان، پھر دوسرا آسمان، پھر دوسرا آسمان، پہلے آسمان تو لے کے دوسرے آسمان تک نبی پاک نے فرمایا کہ 500 سال کی مسافت ہے۔ اسی طرح جناب 7ویں آسمان تک جناب 500 سال کا فاصلہ ہے۔ 7ویں آسمان تو اٹھے رب العالمین دا عرش ہے، 7ویں آسمان تو اوپر رب العالمین دا عرش ہے۔ نبی پاک نے فرمایا 7ویں آسمان تو اوپر عرش دا فاصلہ بھی 700 سال کا فاصلہ ہے، 500 سال کا فاصلہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب العالمین کی سماعت، رب العالمین کا سننا۔ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ علیم خبیر، اللہ پاک علم والے نے، اللہ پاک سننے والے نے، اور سننا اور کرنا۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اپنی کرسی تے مستوی ہون، اپنے عرش تے مستوی ہون، رب العالمین دی سماعت ان اللہ علیم خبیر۔ اگر زمین تے ایک چیونٹی چل رہی ہوئے، ایک کیڑی چل رہی ہوئے، تے رب العالمین اپنے عرش تے بیٹھ کے اس کیڑی دی آواز کو سنتے قادر نے۔ اللہ اکبر، اور مجھے پیروں دی آہٹ نو رب العالمین اپنے عرش تے بیٹھ کے سنتے نے۔ کائنات دے لوگوں نال غور کرنا، اللہ پاک نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَعِندَهُ مفاتیح الغیب، غیب دیا چابیاں، علم دیا چابیاں رب العالمین دے کول ہے۔ وَعِندَهُ مفاتیح الغیب لا يعلمها إلا هو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ کہ اس رب العالمین علم ہے، خشکی دے اندر کی ہے، تری دے اندر کی ہے۔ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ایک پتہ نہیں زمین تے گردا، لا یعلمها الا هو، مگر رب العالمین دے حکم دے نال گردا ہے۔ اللہ اکبر، ولا یعودہ، جناب اے نویں صفات آیت الکرسی کے اندر ولا یعودہ حفظہما، اس پوری کائنات کی حفاظت رب العالمین کو تھکان دی نہیں، رب العالمین دی رات دن ایدی حفاظت فرما رہے ہیں۔ ولا یعودہ حفظہما، رب العالمین ایدی حفاظت تھکان دی نہیں۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، ایدے اندر آخرت رب العالمین دی دو صفات پھر بیان ہوئیاں، العلی، اور بہت
بہت بلند ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور بہت ہی عظمت والا ہے۔ کائنات کے لوگوں ذرا غور کرنا، اور سنو ذرا غور کرنا، اس وقت پوری دنیا دے 8 ارب انسان نے، پوری دنیا دے 8 ارب انسان نے، اور ان انسانہ دی تعداد اتنی زیادہ، مگر میرے رب دی سماعت کی ہے، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے انسان، تینوں میں پیدا کیتا ہے، اور سنو میرا رب کون ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اے انسان تینوں میں پیدا کیتا ہے، وَنَعْلَمُ، اور میں جاننا ہوا، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، میں تیری خواہشات کو سمجھنا ہوا، میں تیرے دل کے اندر اے جڑے خیالات پیدا ہونے والے نے انہوں نے جاننا ہوا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، تیرے تے ارادے جو جناب اس زبان جو الفاظ ادا کرنا ہے، میرے کو دعا کرنا ہے، میں انہوں سننا ہوا، حتیٰ کہ رب العالمین فرمانے نے تیرا بولنا تے دور دی گل لے، تیرے دل کے اندر جڑے خیالات میں انہوں نے جاننا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اور میرا رب ساڈی ایسے شارت دی قریب نے اپنے علم دے لحاظ دے نال، بھاوے کوئی انگلش بولے، بھاوے کوئی اردو بولے، بھاوے جناب کو عربی بولے، دنیا دی جیڑی بھی زبان بولے، میرا رب سنن تے قادر ہے، میرا رب پوری کرن تے قادر ہے، اور انسان تے دوسرے دی زبان کو سمجھتے نہیں، اور کائنات دے لوگوں میرا رب ہے جڑا ساری بولیاں کو جانتا ہے، اور جناب انسانہ دیاں بولیاں کو جانتا ہے، جناب پرندیاں دیاں بولیاں کو جانتا ہے، انہاں دی خواہشات کو بھی جانتا ہے۔ رب العالمین دے تو دعا کریا کرو، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَا لَا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر نو، آپ نے فرمایا تقدیر نو کوئی چیز نہیں بدل سکتی الا الدعاء، مگر دعا تقدیر بدل سکتی ہے۔ رب العالمین دا علم ہر چیز نال وسیع ہے، اور ساڈے دل دے اندر جڑے خیالات نے، خواہشات نے، رب العالمین انہوں بھی جانتے نے، ساڈی جناب باتاں نوں جانتے نے۔ اپنے رب دے کولوں دعا کریا کرو، رب العالمین ساڈیاں دعاواں نوں قبول سنن گے اور قبول فرمان گے۔ وآخر دعوانا